آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن میں ذکر کیے گئے ہوئے ایک بہت ہی اسپیشل انسان کے بارے میں جس کا نام تھا ذوالقرنین۔ لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ذوالقرنین کون تھا، بلکہ یہ بھی ہے کہ قرآن اس کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہ رہا تھا۔ کیا یہ کوئی کہانی تھی یا کوئی حقیقت ہے یا کوئی ایسی کوئی فکشنل سٹوری تھی؟ اور یہ تھا کون؟ Who the hell was this person؟ کیا یہ الیگزینڈر the گریٹ تھا، یہ سائرس the گریٹ تھا، یا کوئی فارسی کوئی پرشین ایمپرر تھا؟ اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ صرف یہ کوئی قرآن کوئی کردار تھا، کوئی کیریکٹر تھا جس کا اصل وجود آج تک ایک راز ہے، کسی کو نہیں پتا یہ انسان کون تھا۔ بھائی اگر ذوالقرنین اتنا اہم تھا کہ اللہ نے قرآن میں اس کی تفصیل سے کہانی سنائی، تو اس کی آئیڈینٹی آج تک انکلیئر کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 2 اور سورہ اسراء چیپٹر 17 ورس 12، ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا۔ تو پھر یہ کنفیوژن کیوں ہے، یہ ایمبیگوٹی کیوں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ سائنٹیفک غلطیاں کیوں؟ سوچئے، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص اصل میں کون تھا، نہ کہ وہ کس دور میں زندہ تھا، کس ایرا میں وہ زندہ تھا، اور اس کا سب سے مشہور عمل کہ اس نے سورج کو ایک کیچڑ بھرے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، آج کی سائنس کے مطابق بالکل غلط ہے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں، ورس کو دیکھتے ہیں۔ دس از سورہ الکہف آیت 86 میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچا، اس نے دیکھا کہ سورج ایک گرم کیچڑ بھرے چشمے میں ڈوب رہا تھا۔ سورج ایک چشمے میں ڈوب رہا تھا، اور یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کے ورڈز ہیں، میٹافر یا تشبیہ نہیں۔ یہ آیت پلینلی کہہ رہی ہے کہ ذوالقرنین فزیکلی اس جگہ تک پہنچا جہاں سورج ڈوبتا ہے، اور اس نے لٹرلی دیکھا کہ سورج ایک گرم کیچڑ بھرے چشمے میں جا رہا تھا۔ انگلش میں بولیں، اگر آپ اس لفظ کو لک اپ کریں، وجدہ، اس کا مطلب ہے اس نے پایا، ہی فاؤنڈ اٹ، اور یو کین سے ہی ڈسکورڈ اٹ۔ He found the sun setting in muddy spring۔ یعنی یہ اس کی آبزرویشن نہیں، قرآن کا ایفرمیشن ہے۔ اگر میٹافور کہنا ہوتا تو قرآن میں اور بھی لفظ ہوتے، اور بہت سارے لفظ ہیں کہ اس نے دیکھا یا it appeared to him، مگر this specific word actually means he found it اور he discovered it۔ آپ ذرا رکیے اور سوچئے، سورج زمین کے ارد گرد نہیں گھومتا، سورج کسی چشمے میں فزیکلی نہیں ڈوب سکتا، سورج ایک سٹار ہے، زمین سے لاکھوں گنا بڑا اور ملین کلومیٹرز دور۔ تو پھر قرآن میں یہ سب کیوں لکھا گیا ہے بھائی؟ کچھ لوگ پھر بھی کہتے ہیں یہ میٹافور ہے، یہ ذوالقرنین کا امپریشن تھا، مگر اگر میٹافور ہی کہنا تھا تو قرآن جو کہتا ہے کہ وہ کتاب المبین ہے، پھر یہ بات کلیئر کیوں نہیں کی؟ سوچئے، اگر بائبل، ویداس یا بک آف مورمن میں لکھا ہوتا کہ اور نبی نے دیکھا کہ سورج ایک کیچڑ بھرے چشمے میں ڈوب رہا ہے، تو ہم مانتے یا مذاق اڑاتے؟ تو جب یہ بات قرآن میں لکھی ہو تو اس کے لیے الگ سٹینڈرڈ کیوں ہے بھائی؟ ابن کثیر اور طبری جیسے مفسرین نے بھی اس آیت کو لٹرل مانا ہے۔ ان کا کہنا تھا حقیقتاً سورج ڈوبتا ہے چشمے میں۔ یہ بعد کے دور کے اسکالرز، کوٹ اینڈ کوٹ اسکالرز، ذاکر نائک جیسے، جنہوں نے میٹافور کی ایکسپلینیشن دینی شروع کی جب سائنس نے ان کانٹرڈکشنز کو ہائی لائٹ کیا۔ اگر قرآن اللہ کا لفظ ہے تو اس میں سائنٹیفک ایررز کیوں ہیں؟ کیا اللہ ایسے لفظ استعمال کرے گا جو مس لیڈنگ ہوں؟ کیا یہ دعویٰ
کہ یہ ہر دور کے لیے ہے اب بھی ویلڈ ہے. ہم کہتے ہیں نا قرآن از ویلڈ فار دا ہول آف مین کائنڈ فار دا ہول آف ٹائم. یہ جو اسپیسیفک ورڈس ہے یہ کیسے ویلڈ ہے؟ اس اسپیسیفک سٹوری کا ایک پری اسلامک انفلوئنس بھی ہے. کئی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کی کہانی ملتی ہے الیگزینڈر رومانس فرام 3rd century اور سیریاک لیجنڈز فرام 6th century. ان میں بھی یہی تھیمز ہیں. الیگزینڈر نے سفر کیا دنیا کے کنارے تک. اس نے سورج کو ایک سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. یہ بتاتا ہے کہ قرآن میں شاید ان داستانوں کا اثر لیا ہو. قرآن ہیویلی انسپائرڈ ہو اس سٹوری سے. اگر ایسا ہے تو قرآن انسانی روایات سے محفوظ نہیں رہا. اس میں انسان کا انپٹ آیا ہے اور الہی ریولیشن ہونے کا دعویٰ مشکل ہو جاتا ہے. سوچئے اگر ہر اسکول کی کتاب کی سائنس بک میں یہ لکھا ہوتا کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے تو کیا آپ اس کتاب کو سیریس لیتے؟ تو جب قرآن میں لکھا ہوتا ہے تو ہم اسے الگ سٹینڈرڈ پہ کیوں جج کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ کوئی اسکالر ہوں. میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو سچ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کوئی نفرت کا چینل نہیں ہے، نہ ہی کسی کے جذبات زخمی کرنے کا ارادہ ہے میرا. یہ صرف ایک جرنی ہے، سمجھنے کی، پوچھنے کی اور شاید کچھ سیکھنے کی. Until next time.